الصبح بدا من طلعته والليل دجا من غفرته الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم نحمدہ ونصلی علیہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سائمہ کلیم خان، آپ کے سامنے روزانہ عرش کے مہمان کی ٹرانسمیشن لے کر کہ ربیع النور شریف کی ٹرانسمیشن میں ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے پسند کیا اور خوبصورت سے خوبصورت دن بدن جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن میں ہم چار چاند لگاتے رہے نعت خوانوں کے ذریعے، اور بھی ہمارے جو گیسٹ آتے تھے ماشاءاللہ سے آپ سب نے بہت پسند کیا۔ تو آج کا دن 11ویں ماشاءاللہ سے ہے اور کل کا دن کہ 12ویں شریف قریب ہے، تو آج کے دن کی مناسبت سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ حضور کی محافل ہر جگہ سج رہی ہیں، ہر فرش پہ، ہر تمام تر اس جگہ پر کہ جہاں پر لوگ صرف نیت کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں رحمتوں کے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب محفل سجتی ہے تو اس کا نظر کرم کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس بزم کا آغاز کروں گی اپنے خوبصورت سے چند اشعار کے ساتھ کہ محمد مصطفیٰ کا نام لے کر جھوم لیتی ہوں، تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتی ہوں، کہ محمد مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کا صلہ دیکھو، کہ محمد مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کا صلہ دیکھو، میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں گھوم لیتی ہوں، میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں گھوم لیتی ہوں۔ باقاعدہ اپنی بزم کا آغاز کرتی ہوں۔ آج کے ہمارے بہت ہی محترم مہمان یہاں پر موجود ہیں، بہت زیادہ مصروفیت ہے لیکن ہمارے لیے ہمارے اس خوبصورت سی بزم کے لیے انہوں نے وقت نکالا۔ سر آفتاب جہانگیر MNA PTI پارلیمانی سیکرٹری برائے مذہبی امور NA 52، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت خوش آمدید آپ کو عرش کے مہمان میں، اور آج کے دن آپ ماشاءاللہ سے یہاں موجود ہیں، ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ نے وقت نکالا، اور اس طرح کے تمام تر جو معاملات ہوتے ہیں کس طرح سے آپ نبھا رہے ہوتے ہیں اس کی بھی بات چیت کریں گے، اور سب سے پہلے آپ کو تعارف کروانا چاہوں گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سائمہ کہ آپ نے اپنے پروگرام جس کا عنوان بڑا خوبصورت ہے، جس کا نام عرش کے مہمان، کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اس عرش کے مہمان بنا لے اور شاید اس پروگرام کی نسبت سے بن جائیں انشاءاللہ۔ سائمہ یہ کہ مصروفیت تو بہت زیادہ ہے جی، لیکن جب آپ نے دعوت دی تو میں اس پروگرام میں اس لیے چلا آیا کہ جب قیامت کے دن تصویریں پیش کی جاری ہوں گی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا ذکر تھا، تو اس پروگرام میں بھی شریک تھا، تو کم سے کم میں اسی نسبت سے شاید حضور کی شفاعت پا سکوں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت الفاظ آپ نے بیان کیے۔ ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں ارشد جاوید خان، جنرل سیکرٹری لیبر ونگ کراچی، السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں، اس بزم میں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اس عرش کے مہمان میں ماشاءاللہ سے آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں سید حمزہ شاہ جو کہ رائٹر ہیں، اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے یہ اپنی جو رائٹر کے حوالے سے جو ماشاءاللہ سے بتا رہے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر اپنے الفاظ میں انسان بتاتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم کی بات آ جائے تو پھر تو کہتے ہیں نا کہ الفاظ صرف آپ قلم اٹھاتے ہیں اور الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہم ضرور بات کریں گے۔ سید حمزہ شاہ سے، جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر سکے ایسی جسارت نہ آپ کی نہ میری کسی کی زبان میں نہیں۔ وہ ہستی اس طرح کی ہیں
جس طرح کا ان کی ہستی ہے، ان کی تعریف کوئی، وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، یعنی کہ نہ بالکل. بے شک. تو آپ کس طرح سے جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کچھ ذہن میں کچھ ایسی بات ہوتی ہے کہ تصور میں رکھتے ہیں کہ نہیں اب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ الفاظ لکھ رہا ہوں، تو کس طرح سے آپ کی کیا؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو شاعر ہوتے ہیں ان کو آمد ہوتی ہے، کیونکہ میں بھی بڑے بچپن میں بڑے لکھا کرتی تھی، تو وہ جب ہم صرف قلم اٹھاتے ہیں وہ راستے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس بارے میں ذرا بتائیے. یہ جو آپ نے بات کہی کہ آمد ہوتی ہے، یہ باقاعدہ بالکل صحیح بات ہے کہ بالکل ایک آمد کی طرح سے ہی وہ شعر کا نزل ہو رہا تھا ہمارے ذہنوں میں، اور وہ کس طرح سے قلم پر اتر رہے ہوتے، قلم سے کاغذ پر اتر رہے ہوتے ہیں، وہ مجھے خود لٹرلی نہیں پتا ہوتا مجھے خود. یعنی کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں، ان کی تمام تر قربانیاں، اپنی امت کے لیے ان کا رونا، اور غیر مسلموں سے مظالم وغیرہ برداشت کر کے بھی ان کو دعائیں دینا، اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا، وہ سب جو ان کی کوششیں اور کاوشیں تھیں، ان تمام کوششوں اور کاوشوں کو یاد کر کے میں ان کی تعریف میں بس لکھتا چلا جاتا ہوں، اور کس طرح سے قلم میرا صفحے پر چل رہا ہوتا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس شاید الفاظ وہ نہیں آ پا رہے کہ آپ ان کی بیان کر سکیں بات کو. آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. سر آپ کی طرف میں آتی ہوں. ماشاءاللہ سے مذہبی امور کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ سیاسی حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور بڑا فخر سا محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی کہتے ہیں نا کہ ایک لبیک پر آپ کا پہنچ جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی ایک سیاسی حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت بڑی بات ہے. تو اس بارے میں ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. اچھا دیکھیں سائمہ، ایسا ہے کہ میرا گھر جو ہے، گھرانہ جو ہے وہ مذہبی ہے. میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ عالم ہے، مفتی ہے، حافظ ہے. اور جب میں نے بچپن میں آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ اپنی والدہ کو، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ان کو جب بھی دیکھا، اگر میں گھر سے نکلا ہوں صبح تو میں انہیں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. اچھا، میں کبھی اتفاق ہوتا تھا کہ دن کے ٹائم گھر واپس آ جاتا تھا تو پھر قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا. کبھی شام کو جب آیا تب بھی قرآن پڑھتے دیکھا. تو وہ مطلب ایک عجیب سی ان کی ایک کیفیت تھی. اور پھر میں نے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز کے بڑے پابند، اور رات کو اکثر جو ہے وہ تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو وہ زور زور سے دعائیں مانگتے تھے. تو ہم اپنی والدہ سے کہتے بھی تھے کہ میں اپنے والد صاحب کو ڈیڈی کہتا تھا، تو ہم سب بھائی ڈیڈی کہتے تھے. تو میں ان کو کہتا تھا کہ والدہ کو، اور والدہ کو ہم آپ ہی کہتے تھے. تو میں کہتا تھا آپ ہی یہ ڈیڈی جو ہیں رات کو ہمیں اٹھا دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی دعائیں، اور پھر نام لے لے کر دعائیں مانگتے تھے. تو اس وقت تو محسوس نہیں ہوا، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ دعاؤں کی کتنی طاقت ہوتی ہے. تو یہ ان کی ماں باپ کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عزتوں سے نوازا، دنیاوی بھی ہیں. اور میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ جب بھی مجھے کوئی موقع ملتا ہے تو میں حضور پاک کے دربار میں حاضری بھی دیتا ہوں. تو ابھی بھی پروگرام ہے میرا، ہو سکتا ہے کہ میں اسی ایام میں جو ہے نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری دوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر جو ہے نا زندگی مکمل نہیں ہے. میں جتنا بھی کوئی کام کرتا ہوں، چاہے وہ سیاسی نوعیت کا ہو یا سماجی نوعیت کا ہو، میرے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ میرے اس کسی بھی عمل سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. تو اس کوشش میں کوشش کرتا ہوں، اور کس حد تک کامیاب ہوں یہ تو جب آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ میں کامیاب رہا یا ناکام. لیکن بہرحال امید اللہ سے یہ ہے کہ اللہ ضرور کامیاب کرے گا. کیونکہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ایک مکمل ہے، اس میں کوئی گنجائش، کوئی کچھ نہیں. انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ سکھا دیا کہ اب ہمیں کسی اور آئین کی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. انہوں نے صبح اٹھنے کا طریقہ بتایا، کاروبار کا طریقہ بتایا، لوگوں کے ساتھ معاملات کا طریقہ بتایا، حکومت کرنے کا طریقہ بتایا، سیاست کرنے کا، ہر چیز انہوں نے ہمیں سکھا دی. صرف اس ملک کی بدقسمتی کہ یہ ملک بنا تو کلمے کی بنیاد پر، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے اندر کلمے کا بول بالا ہوگا. کیونکہ اس کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن بدقسمتی سے ہم نے جو آئین بھی بنایا اس کا پہلے صفحے پہ یہی لکھا ہوا ہے، کوئی بھی قانون سازی جو ہے وہ قرآن و سنت کے بغیر نہیں ہو سکتی. لیکن ہم نے اس پر عمل کتنا کیا یہ دیکھنے کی بات ہے. اصل بات یہی آ جاتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، بس یہی والی بات. تو یہ کوشش ہے چھوٹی سی
کہ شاید اپنا حصہ ڈال سکوں. نہیں بالکل، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ سے. آپ جس طرح سے ورکنگ میں ہیں اور ہم لوگ خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز ایک ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے. کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے اور آپ جب اس میں پورے اتر جاتے ہیں تو پھر آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، ہم جس نسبت سے ہیں وہی ہماری مدد بھی کرتے ہیں اور وہی ہمارے راستے بھی بناتے ہیں. آپ کی طرف میں آؤں گی سر، آپ کی خدمات کس طرح سے ہیں؟ اپنے جو لیبر ونگ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کس طرح سے آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ میں نے نوکری کی 23-24 سال پی آئی اے کے ذیلی ادارے میں، اور یونینز میں میں کام کرتا رہا. ورکروں کے لیے، ہمارے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے ان کے لیے. تو وہ ایک چیز، مزدور کا جو درد ہوتا ہے وہ اس کو ایک مزدور ہی سمجھ سکتا ہے. کیونکہ میں مزدور رہا، ایک ادارے میں کرتا رہا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میں مزدور کے درد کو سمجھتا ہوں، ایک عام آدمی یا دوسرا جو ہے جس کا تعلق نہیں ہے کسی ادارے سے، وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کراچی میں جہاں بھی مزدوروں کے ساتھ مسائل ہیں، جس ادارے میں بھی مسائل ہیں، ہم جائیں، ان کے مسائل کو سنیں، اور جس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں. اب جیسے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مزدور کی جو تنخواہ ہے اس کو ایک لیول پر لے کر آ گئے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فیکٹریاں ہیں ہمارے یہاں وہ پراپر تنخواہیں دیں مزدوروں کو. جبکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کام کرتے ہیں، مزدور کام کرتا ہے 8 گھنٹے کا اگر ہے ٹائم، لیکن وہ اسے 10-10 گھنٹے کام کرواتے ہیں فیکٹری کے مالکان. اور اگر تنخواہ 20,000 فکس کی ہوئی ہے، ان کو دی کیا جاتی ہے 15,000، 16,000، 12,000. تو یہ چیزیں دیکھ کر جو دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگر میں بحیثیت فیکٹری کا مالک ہوں، میں کما رہا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں مزدور کا حق بھی اس کو اسی طرح سے دوں. یہی ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، یہی ہمارے ملک کا قانون بھی کہتا ہے. تو اس چیز کے لیے بس ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اپنی. اور آپ کے ڈیزگنیشن سے جو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ بات کی کہ نیچے طبقے کی اگر بات کرتے ہیں تو اصل جو پریشانی یا مصیبتیں وہی لوگ جھیل بھی رہے ہوتے ہیں، اور اگر سپیریئر بات کی جائے تو شاید ان کو پتہ ہی نہیں کہ حالات کیا ہیں. حضور کی تعلیمات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مزدور کا پسینہ گرنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے. اچھا، پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں کہ یہ مشکلات پیدا نہ کی جائیں. یہ ہمارا دین ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی مزدور کے ساتھ اگر یہ اس رحم دلی کا معاملہ کرے گا تو وہ اس کے لیے وہ اس کا ایک اجر کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور وہ سنت پہ عمل بھی کر رہا ہوتا ہے. تو مطلب چھوٹی چھوٹی ہماری چیزیں ہیں جس پر اگر ہم عمل کریں تو ہمیں دنیا کی کامیابیاں بھی ملیں گی اور دنیا کے بعد والی زندگی بھی کامیابیاں ملیں گی. تو یہ ہمارا مطلب یہ ہے. اور میں تو یہ ہر ایک سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں تو اس میں نیت کر لیں کہ جی اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اس سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. ان کی تعلیمات کیا تھیں، انہوں نے کیا اس موقع پر کیا تعلیم دی. تو مزدوروں کا جب معاملہ آتا ہے میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ ایک معمولی کام نہیں ہے. کسی مزدور کی اس کے لیے پریشان ہونا، اس کی فکر کرنا، غریب آدمی کی فکر کرنا، اس کے لیے اپنا وقت نکالنا، اپنا ٹائم دینا، اس سے بھی اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے، کیونکہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. بالکل بے شک آپ نے بہت خوبصورت یہ بات کی. اور اسی بات کو آگے لے چلتے ہوئے سبزواری صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کرتے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے تو اس کو کس طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو مہینہ ہے اتنا خوبصورت ہے. ہم اگر اس حوالے سے جو ہم ریگولر ہماری جو باتیں چل رہی ہیں کہ کس طریقے سے گھروں میں نیاز فاتحہ یہ سب ہوتی ہیں، اس میں بھی نیت شامل ہے، اور کس طرح سے آپ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر سب سے پہلے یہی بات کی جاتی ہے کہ آپ کا سب سے بڑا عمل یہی کسی کو کھانا کھلا دینا. خاص طور پہ وہ طبقہ یا اس طبقے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کس طریقے سے خدمت خلق کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں ان دنوں میں زندگی عطا فرمائی اور یہ نعمت بخشی کہ ہم اس کے نبی کا میلاد منا سکتے ہیں. لیبر کے حوالے سے ارشد جاوید صاحب نے گفتگو ماشاءاللہ بہت پیاری کی، اور لیبر کے حوالے سے مجھے تو اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو ہم میلاد کرتے ہیں اس کے اندر ایکو ساؤنڈ والے ہوتے ہیں، یہ بھی لیبر ہوتی ہے. اس کے اندر فرنیچر والے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک لیبر ہوتی ہے. اور جو ہے شامیانہ وغیرہ لگاتے ہیں، ڈیکوریشن والے ہو گئے، مووی والے ہو گئے، کیمرے والے ہو گئے، اور ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں کھانا پکانے والے، کھانے والے، کھلانے والے، یہ ساری ہماری ایک لیبر کا کام کر رہے ہوتے ہیں.
تو میں یہ کہوں گا کہ ہم سب کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں، سب کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، تو ہمیں اس طبقے کا بھی محفل میں بھی خیال رکھنا چاہیے، محفل کے بعد بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اپنے مہمانوں کو بلا کے کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، محفل سجی ہوئی ہے، سارے عوام آئی ہوئی، سب کو بلاتے ہیں بھائی آپ کھانا کھا لیں، تو ہمیں ان کی بھی تواضع لینی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہمارے اس محفل کے پروگرام کو کرنے میں ہمارے شانہ بشانہ ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ان کے اونر کو لے لیں یا ان کے جو انچارج ہیں ان کو لیں، نہیں، آپ مزدور کو لیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ مزدور کا بھائی ہوں، آپ مزدور کے بھائی ہیں، اگر کوئی مزدور کی مزدوری نہیں دے گا تو آپ کیس لڑیں گے اس کا؟ تو آپ اگر مزدور کو سہولتیں نہیں دیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں، آپ کتنا، مطلب یہ سمجھ لیں کتنا بڑا حق مار رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، جیسے کارخانوں میں ہوتا ہے، صحیح حضرت نے بالکل صحیح بات کی کہ 8 گھنٹے کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، دنیا میں تقریباً ہر جگہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہاں پر 8 گھنٹے کا 10 گھنٹے کی ڈیوٹی لی جاتی ہے، لیکن وہ 2 گھنٹے کے پیسے نہیں دیے جاتے، اوور ٹائم نہیں دیا جاتا، بہت سی جگہ پہ تو اوور ٹائم کا تصور ہی نہیں ہے، اور بہت سی جگہ پہ اوور ٹائم کا تصور ہے، کھانا بھی دیا جاتا ہے، چائے بھی دی جاتی ہے، اور بھی اخراجات دیے جاتے ہیں، لیکن اکثر جگہ پہ یہ ہے، اور ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، کیونکہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایز ہم مسلم ہیں تو ہمیں مدد کرنی چاہیے، ہم دوسروں کی تو مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے اگر کوئی کمپنی اونر ہے، وہ دوسروں کو دیکھتا ہے یار اس کے لیے میں نے ایسا کام کرنا ہے، تو بھائی جو آپ کے اپنے 300 100 50 10 مزدور آپ کے پاس کام کر رہے ہیں تو وہ بھی تو ضرورت مند ہے۔ اب اگر ہر بندہ اپنے قریب قریب کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دے نا، تو میں کہتا ہوں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس طرح میں تو یہی اسی بات کو آپ کے آگے بڑھاؤں گی اور ایک بریک کے بعد اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ایک منٹ تھوڑا میں لینا چاہوں گا، جیسے لاک ڈاؤن چلا تھا، اس میں ہم نے بھی کام کیا اپنی بساط کے مطابق، تو اس میں میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا بھائی دیکھیں، ہر گلی، کراچی کی ہر گلی، ہر محلے میں ایک شخص ایسا ضرور ہوگا جو پورے محلے کو کھانا کھلا سکتا ہوں، لے کے چل سکتا ہوں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یار کیا اس وقت وہ بندے پیسے نہیں نکال رہے، وہ کام نہیں کر رہے، لوگوں کی مدد نہیں کر رہے، کیا وہ اس وقت کا انتظار کر رہے کہ جب گھر میں شور مچتا ہے نا، آ جاؤ ابو کی طبیعت خراب ہوگی لے جاؤ، کوئی سوزوکی لا رہا ہوتا ہے، کوئی ہائروف لا رہا ہوتا ہے، مولا علی اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، بھائی اسی محلے والوں کے ساتھ ہی جانا ہے نا، تو بھائی ان کے لیے کر لو، ان کا وقت ہے، یعنی وقت سے پہلے آپ ان کی مدد کر دیں، کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جا رہے ہیں بھائی وہ فلاں علاقے میں فلاں آدمی رہتا ہے، بھائی کیوں جا رہا ہے، آپ کے محلے میں بھی تو ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے محلے کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام نے اپنے پڑوسیوں کا ایسا خیال کرتے تھے کہ اگر ایک کے پاس کھانا آتا تھا نا اور زیادہ ہوتا تو وہ چلتا چلتا دوبارہ ان کے پاس آ جاتا تھا، کیونکہ کوئی کہتا تھا میرے پاس ایک وقت کا ہے، ایک ٹائم کا ہے، ایک روٹی ہے، ایسا ہے، فلاں کو دیتے اس کی ضرورت ہوگی، تو ہمارے اندر سے یہ اثار کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر ہمارے اندر اثار اور صبر ہو نا، صبر تو ایسی بات ہے جو آپ نے کی، اس پہ تو ہم پورا ایک سلسلہ جب ہمارے اندر یہ سب ہوگا نا تو لیبر کو بھی حق پورا ملے گا، آپ کی بات کو پھر میں انشاءاللہ آگے بڑھاتی ہوں۔ بالکل جی، ناظرین رہیے گا ہمارے ساتھ عرش کے مہمان میں، ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله الله عرش کے مہمان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے بھی مولانا صاحب نے، مولانا عمران چلبانی، جو ہمارے ساتھ روزانہ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت انداز سے آپ کو اور ہم کو مستفید کرتے ہیں۔ آج کی اگر ہم بزم کی بات کرتے ہیں مولانا صاحب، تو ہم اخلاقیات کی بھی بات کر رہے ہیں، اور مذہبی امور کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے جو بھی ہمارا ایک سلسلہ بنتا ہے اس بزم میں، اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پوائنٹس تھے، جو انہوں نے چیدہ پوائنٹس ہمیں بتایا، اگر ہم چند ایک پہ بھی عمل کر لیں تو وہ کون
سے ایسے فضائل ہیں، کون سی ایسی ماشاءاللہ سے ان کی تمام طرح ایسی باتیں جس پہ ہم عمل کر کے ان خوبصورت سی اس بزم میں ہم لوگوں تک بھی وہ بات پہنچا سکیں؟ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کروں۔ اخلاق یہ ہیں تصل من قطعک وتوتی من حرمک وتحکم من جہل علیک، جو توڑے ان کے ساتھ جوڑو، جو ظلم کرے ان کو معاف کرو، اور جو محروم کرے اس کو عطا کرو۔ اور اس اعتبار سے کہ ہمارے رسول نے فرمایا کہ آدمی کی منافق ہونے کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آیت المنافق ثلاث، کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے پورا نہ کرے، اذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو یہ بھی اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ میں آپ کو ایک واقعہ جو آپ نے فرمایا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو آپ کے ساتھ چاروں خلفاء حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین ساتھ تھے۔ تو وہ بیٹھے تھے تو بیوی فاطمہ نے ان کے سامنے ایک تشت رکھا، پلیٹ تشت کہتے ہیں، اس کے اوپر شہد پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک باریک بال تھا۔ تو ہر چیز میں ہمارے لیے تو ایک سبق ہے، تو ہمارے رسول نے فرمایا اے ابو بکر تو اس پہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، ایمان جو ہے وہ اس تشت سے زیادہ خوبصورت ہے، ایمان کا حاصل کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، پر ایمان پہ بندے کی موت آ جائے یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر تو کیا کہتا ہے؟ میں کہا یا رسول اللہ، حکومت جو ہے وہ اس تشت سے زیادہ خوبصورت ہے، اور حکومت کرنا شہد سے زیادہ میٹھی ہے، مگر حکمران عدل کی موت مرے یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان تو کیا کہتا ہے؟ میں کہا یا رسول اللہ، علم جو ہے وہ اس تشت سے زیادہ خوبصورت ہے، علم کی حصولی شہد سے زیادہ میٹھی ہے، مگر علم پر بندے کا عمل آ جائے یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو آپ نے فرمایا علی تو کیا کہتا ہے؟ میں کہا یا رسول اللہ، مہمان جو ہے وہ اس تشت سے زیادہ خوبصورت ہے، اور مہمان نوازی جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، مگر مہمان میزبان سے آخری مجلس تک، محفل تک راضی رہے یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو آپ نے اپنی بیٹی اما فاطمہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، عورت کا جو پردے میں رہنا ہے وہ اس تشت سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کا پردے میں رہنا شہد سے زیادہ میٹھا، مگر وہ غیر محرم کی نظروں سے بچ جائے یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو اتنے میں ہمارے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی جو معرفت ہے وہ اس تشت سے زیادہ میٹھی ہے، اس کو حاصل کرنا شہد سے زیادہ میٹھا، مگر کوئی جذب کر لے یہ بال سے زیادہ باریک۔ تو جبریل آئے اور کہنے لگے اللہ فرماتے ہیں جو میں نے جنت بنائی وہ اس تشت سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اس جنت میں جو میں نے نعمتیں رکھی ہیں وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، مگر جو میں نے پل صراط بنائی وہ اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو ہمارے رسول نے جو باتیں فرمائی ہیں صحابہ نے، ہر بات میں ایک نصیحت ہے، اس میں سیاست بھی آ جاتی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا، ہمارے رسول نے فرمایا کہ حبب الی من الدنیاکم الثلاث، اس دنیا میں مجھے تین چیزیں پسند ہیں، النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ایک میری بیوی، دوسرا خوشبو، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرنا، النظر الی وجہ رسول اللہ والانفاق علی رسول اللہ، اور میری بیٹی یعنی کہ میرے آپ کا دیدار اور آپ پر خرچ کرنا، اور میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں آ جائے، یہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھی بات کا کہنا، برائی سے روکنا، اور پھٹے ہوئے کپڑے پہننا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ اطعام یعنی کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور کیا ہے کہ ننگوں کو کپڑے پہنانا، اور قرآن کی تلاوت کرنا۔
تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں یہ پسند ہیں، الصوم بالسیف و ضرب بالسیف و اکرام للضیف، گرمی کے روزے رکھنا، دشمن پہ تلوار، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا۔ یہ جو یعنی ایک مجلس ہوتی تھی، اس مجلس میں یہ باتیں ہوتی تھیں، وہ باتیں ہی ہمارے لیے دین ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سر آپ کی طرف میں آتی ہوں کہ جس طرح سے آپ کی خدمات ہیں، تو آپ اس بات سے آپ کتنی حد تک مطمئن ہوتے ہیں کہ نہیں آج جو میں نے یہ سفر طے کیا یا جس طرح سے آپ اس میں شامل ہوئے، تو اپنی کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی ذات سے وعدہ بھی کرتا ہے اور کچھ ایسی نیتیں بھی کرتا ہے، تو آپ اس سے کتنا سیٹسفائی ہیں اپنی اچھا دیکھیں، میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ ایسے وعدہ نہ کروں، کسی سے ایسی کوئی بات نہ کروں جو پوری نہ کر سکوں۔ تو میں نے جب الیکشن کمپین چلائی تو میں نے اس میں تقریباً ارادہ کیا، وعدہ نہیں کیا، اور میں اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ اللہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں لوگوں کے مسائل حل کروں گا، اگر میں وعدہ کر لوں اور پھر وہ پورا نہ کر سکوں تو میرے لیے بڑا ایک مشکل ہو جائے گا، لیکن میرے ارادوں کو وعدے میں تبدیل کر دینا۔ تو اس میں کافی کچھ مطلب اس حد تک تو کامیابی نہیں ملی، لیکن یقیناً بہت ساری کامیابیاں بھی ملی ہیں، لوگوں کی پریشانیوں کو کم کرنے کی کوشش بھی کی ہے، پوری طرح سے تو نہیں ہوا، لیکن ایک دل کو اطمینان ہے کہ میں نے جو ارادہ کیا تھا میں اس کی طرف میرا سفر جاری ہے۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آدمی سیاست کرتا ہے، اس کی بہت ساری وجہ ہوتی ہے سیاست کرنے کی، پھر اس کے بعد وہ جب پہلے ذہن بناتا ہے کہ میں ایک سیاست کروں گا، سیاستدان بنوں گا، پھر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے کس پارٹی میں جانا ہے، کس کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ مل کر مجھے جدوجہد کرنی ہے۔ تو مجھ سے کئی دفعہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے تحریک انصاف کیوں جوائن کی؟ میں نے اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس لیے جوائن کی تحریک انصاف کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو اگر پرکھنا ہو تو اس کے دوستوں سے، اس کی صحبت سے پرکھا جائے آپ کو، یا اس کے ساتھ سفر کیا جائے۔ تو میرے پاس پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس زمانے میں کرکٹ کے کھلاڑی ہوا کرتے تھے، تو ان کے دوست جو ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ آتے تھے۔ تو ایک دن ایسے ہی میرے آفس میں بیٹھے تھے، تو میں نے پوچھا، یہ لوگ خان صاحب کو اسکیپر کہتے تھے، کپتان، تو میں نے کہا یہ عمران خان، اس وقت دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ سیاست کریں گے نہیں کریں گے، یا میں ان کی پارٹی جوائن کروں گا، یا وہ کبھی وزیر اعظم بنیں گے، دور دور تک اس کا کوئی تھا، ایک کھلاڑی کی حیثیت سے۔ تو میں نے جب پوچھا تو انہوں نے 2 باتیں کی جس نے مجھے بہت متاثر کیا، اور جب وقت آیا تو وہ میرے دماغ میں وہ باتیں موجود تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ شخص ایماندار ہے، اور دوسرا یہ کہا کہ یہ محب وطن ہے، اور اس کو پاکستان کی ہار برداشت نہیں۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جس نے، جب خان صاحب نے پارٹی بنائی، میں اس وقت ملک سے باہر تھا، لیکن جب میں واپس پاکستان آیا تو میں خان صاحب کے اس کارواں کا حصہ بن گیا، اور اب جو ہے الحمدللہ ان کے سفر کا ساتھی ہوں، اور میں آج بھی، مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ خان صاحب کی نیت بہت اچھی ہے، اور وہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جی، تو وہ ایک، دیکھیں ہماری سوچ تو اچھی ہونی چاہیے، اس کو جب وہ تکمیل جو ہے وہ تو اللہ کی جانب سے ہوگی۔ تو جب ان کی ریاست مدینہ کی جو خواہش ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح یہ ملک جو ہے، جو بنا ہی کلمے کی بنیاد پر ہے، اور یہ واحد ملک ہے، 2 ملک ہیں دنیا کے اندر جو مذہب کے نام سے بنے، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل۔ تو جب پاکستان بنا ہی کلمے کی بنیاد پر ہے، اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے اندر اسلامی قانون ہوگا، اس ملک کے اندر وہ سارے نظام ہوگا جو کہ ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کہ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ہم اس طرف اس کا سفر ہم نے نہیں کیا۔ کوششیں بہت کی لوگوں نے، انڈیویجول بیسس پہ کی، بہت ساری ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں بنی، لیکن مذہبی سیاسی جماعتوں کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو کہ ملنی چاہیے تھی۔ تو جب پرائم منسٹر عمران خان جب نے تحریک انصاف بنائی اور لوگوں نے بڑی جدوجہد ہے، دیکھیں یہ ایک سبق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بہت لمبی جدوجہد کی تھی، 23 سال کی محنت تھی حضرت، بالکل تقریباً
اور پرائم منسٹر عمران خان کی 22 سال کی محنت تھی، ماشاءاللہ، تو 22 سال کے بعد جا کر وہ پرائم منسٹر بنے. تو لیکن ان کے دماغ میں ایک چیز ہے جو اب آ رہی ہے کہ جی مجھے ریاست مدینہ بن، تو وہ اب اس جہد و جہد کے اندر ہم اس کے حصے دار ہیں، اور یقیناً ان کی کامیابیوں کے بھی حصے دار ہوں گے اور ان کی ناکامیوں کے بھی ہوں گے. لیکن میں اپنی عوام سے یہ ضرور بات کہوں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ خان صاحب تو کہتے ہیں گھبرانا نہیں، میں بھی کہتا ہوں گھبرانا نہیں، لیکن یہ کہ یقیناً رزلٹ جب آتا ہے تو اس کے لیے بڑی محنتیں، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہم فوراً گھبرا جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر صحابہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ جی پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. تو حضور نے جتنی بھی نصیحتیں کی یا تربیت کی تو پہلے وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کی. حضور نے اپنے جسم مبارک سے جب کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اب یہ کس حد تک صحیح ہے یعنی یہ تو مولانا بتائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکمران ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہیے اس تکلیف کے اندر، پھر اس محنت کا رنگ نکلتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان جو ہے، کیونکہ اب سیاسی آدمی ہوں اور پروگرام آپ کا یہ ہے عرش کے مہمان، تو یہ وہ میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی شخص اس دنیا میں آتا ہے اگر اس کے کام اچھے ہوتے ہیں تو وہ عرش کا مہمان ہے. ویسے تو سارے ہی ہیں، لیکن اس لیے کہ ان کا وہ جو ابھی اتنی خوبصورت بات کی کہ بڑی یہ جو بال ہے یہ بالکل پورے سرات کی باریکی جیسا ہے، تو اب اس سے گزرنا ہے، اور جس کو جو حصے میں ذمہ داری آئی اگر وہ پوری کر دے گا تو یہ پل صراط اس کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جائے گا، ورنہ یہ ہے کہ یہ مشکلات. بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس بات کو بیان کیا. اور بلکہ لوگ آج جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہیں، اکثر آپ لوگ پروگرامز میں دیکھتے ہیں کہ سیاسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی سے وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو واقعی انسان چاہتا ہے کہ ہم یہ اس چیز کو بیان کریں، لیکن ہم سے پوچھا نہیں جاتا، کہ ہمیں صرف نیگیٹو باتوں کے سامنے رکھا جاتا ہے. تو زندگی کو پازیٹیو بنائیں، خوبصورت بنائیں، اور کوشش کریں کہ ہر انسان کو موقع دیا جائے. تو رہیے گا ہمارے ساتھ عرش کے مہمان میں. ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته عرش کے مہمان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خوبصورت سی بزم سجی ہوئی ہے، محافل کی بات ہو رہی ہے، اور دنیاوی بات اگر کرتے ہیں سر، میں آپ کی طرف آتی ہوں کہ محفل میلاد کا سلسلہ ہے، لوگوں کے گھروں میں حضور کی محفلیں سج رہی ہیں. آپ کس طرح سے ویلکم کرتے ہیں اس مہینے کا؟ کس طرح سے شروعات کی جاتی ہے آپ کے گھروں میں؟ وہ زبان میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس مہینے کی شان، جس میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوتا ہے، وہ میں اس طرح سے بیان نہیں کر سکتا جو میرا اپنی کیفیت ہوتی ہے یہ بات کرتے ہوئے. اچھا، میلاد کی محفل ہمارے یہاں سجتی ہے. ہم ہر سال الحمدللہ حضور کی آمد پر میلاد کرواتے ہیں، اور اس میں پورے پاکستان سے ہم جو نعت خواہ ہیں ان کو بلاتے ہیں، اور وہ خان برادرز کے نام سے ہم یہ محفل کرتے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. اور ہمارے جو اس میں استاد ہیں یا ہمارے بڑے ملک بوستان وہ ہوتے ہیں، اور آفتاب بھائی ہمارے اس میں ہر سال ہماری اس محفل میں ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں یہ. اور آپ یقین مانیں اس محفل میں بیٹھ کر وہ 5-6 گھنٹے جو ہوتی ہے وہ محفل، وہ کیسے وہ ٹائم گزرتا ہے، اور اس کے بعد کتنے عرصے تک وہ ہمارے ذہنوں پہ، ہمارے دل پہ اس کا اثر رہتا ہے کہ میں آپ کو وہ کیفیت اپنی بیان نہیں کر سکتا. تو ابھی بھی اگر کہیں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور کوئی حضور کی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، ان کی آمد کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، تو ایک
कैफियत तारी होती है, वो जैसे कहते हैं कि वो आप बयान नहीं कर सकते वो कैसी कैफियत होती है। तो ये तो महीना ही ऐसा है, और फिर ये दुनिया बनी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, दो जहां के सरदार, तो उनके लिए हम जितने भी मिलाद कर लें वो कम है, उनकी शान में हम जितनी भी बातें कर लें वो कम है। उसका बेहतरीन तरीका यही है कि हम जो हमारे, जैसे अभी बात हो रही थी यही कि जो हमारे गरीब लोग हैं जो सही तरह से खाना नहीं खा सकते, कोई बीमार है, उसके लिए हम चले जाएं। ये सुन्नतें हैं सारी, है हम छोटी छोटी सुन्नतें अगर उनको भी पकड़ लें जो हम कर सकते हैं जिंदगी इस जमाने में, तो जिंदगी संवर जाए और दीन के मामलात भी हल होते जाएं, हम नमाजों का एहतमाम भी करें, तो ये सारी अगर चीजें करें तो बहुत जबरदस्त है। बात की। हमजा, आपकी तरफ मैं आती हूँ कि आपने एज ए राइटर माशाल्लाह से आपने भी बताया, तो मैं चाहूँगी कि आपकी अपनी जो स्पेशलिटी है उसके बारे में ज़रा आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे याद पड़ता है 2007 या 2008 की बात है, जब हमारी एक टीचर हुआ करती थी स्कूल में, वो कहती थी कि अ गुड राइटर फर्स्ट मस्ट बी अ गुड रीडर। तो इस चीज़ को उन्होंने फॉलो करते हुए पूरी क्लास को, कोई हमारी 18 to 20 की स्ट्रेंथ थी, उन्होंने बाकायदा कससुल अंबिया जो एक किताब है उसके छोटे छोटे हिस्से जिल्दें हमें क्लास में डिस्ट्रीब्यूट की थी कि ये वाली जिल्द आपके लिए है और ये जिल्द आप पढ़ेंगे, और इसको तक कम से कम एक हफ़्ते में मुकम्मल करके एक हफ़्ते बाद मुझे आकर बताएंगे कि आपने इसमें क्या पढ़ा और किस तरह आप यानी किस तरह इन वाक़यात को अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, और जो यानी कि अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, अल्लाह ताला के नबी हैं, उनके बंदे हैं, उनकी लाइफ से किस तरह आप जो है किस तरह से सबक अपने लिए निकाल सकते हैं। बेशक। तो ये एक नई एक्टिविटी थी हमारे लिए, सबके लिए, जिसमें माशाल्लाह सब ने इंटरेस्ट लिया। इवन कि एक हफ्ते से पहले 5 दिन 4 दिन वो टीचर्स के पास आके हम बताते थे कि मिस हमने बुक मुकम्मल कर ली है। तो वो सबसे पहला मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस था टुवर्ड रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग, यानी कोर्स बुक से हट के जो दूसरी एक रीडिंग होती है उस तरफ की रीडिंग। तो उस तरह हल्के हल्के चलते चलते उसके टॉपिक्स चेंज होते गए। अब जो है एक बच्चों के लिए रिसाला आता था माहनामा साथी के नाम से, टीचर्स ने उससे हमें इंट्रोड्यूस करवाया। तो जब वो पढ़ा तो उसमें वैरायटी आती थी एक बाकायदा, उसमें इस्लामिक वाक़यात होते थे, उसमें बच्चों के लिए सबकामूस कहानियाँ होती थी, फिर लतीफ़े होते थे, खुतूत होते थे। तो उनको पढ़कर जो एक एहसास होता था कि अगर ये लिख सकते हैं तो मैं भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल। पहली कहानी मुझे याद है, मैंने 13 साल की उम्र में लिखी थी। अच्छा। तो जब मैंने वो कहानी लिखकर भेजी अम्मी से, घर पे और जो बड़े हैं उनसे हेल्प लेकर, मदद लेकर, तो मुझे यकीन नहीं था कि या तो जल्दी या नहीं, मुझे लगता था कि नहीं छप नहीं पाएगी, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। स्टिल मैंने उन लोगों को देखते हुए जो शमाहनामे में लिखते थे उनको देखते हुए मैंने वो स्टोरी भेज दी, और अगले ही महीने वो उसमें शाया हो गई। तो जब वो उस माहनामे में फिर आपको लगा होगा कि नहीं मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। जब वो उस माहनामे में शाया हुई तो मतलब मेरी जो इस तरफ मोटिवेशन थी राइटिंग की तरफ, वो मेरा पहला स्टेप था टुवर्ड्स राइटिंग। तो तब मुझे एहसास हुआ था कि हाँ मेरे अंदर है ये स्किल, आई कैन डू दिस। तो फिर उसके बाद काफ़ी लंबे अरसे का पॉज रहा, मैंने इसको दोबारा रिज्यूम किया 2016 में। 2016 से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाकायदा लिखने का आगाज़ किया। तो अब जैसे दुनिया के जो वाक़यात होते हैं, वॉर्स हो रही हैं दुनिया में नई नई इनोवेशंस हो रही हैं, और दुनिया में नई नई ईजादात हो रही हैं, अजीब व गरीब जो फैक्ट्स होते हैं, हक़ाइक़ होते हैं दुनिया के ममालिक के बारे में, उनमें पाए जाने वाले जानवरों, तो पौधों, बच्चों की जो मालूमात होती हैं उस बारे में मैं अखबार वगैरह में अक्सर मेरा आर्टिकल बहुत अच्छी बात है। बल्कि मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी आप जो भी टॉपिक्स लें, जिस हिसाब से भी आप लिखें, अल्लाह ताला आपको अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा मुझे कैपेबिलिटीज़ दे दी हैं कि मैं अब बाकायदा अपनी बुक राइटिंग की तरफ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 किताबों पर मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो शाया हो जाएंगी। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सर, आपकी तरफ मैं आती हूँ। अभी आप नात की भी फरमाइश की बात कर रहे थे, तो आप किस तरह से अपने घरों में महफिल सजाते हैं, क्या सिलसिले? देखिए, मैं मतलब इस तरह कोई आप स्पेशलिटी तो नहीं होती, लेकिन रूटीन लाइफ होती है। अच्छा, हमने एक तरतीब बनाई। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे यहाँ तो हर जुम्मे को महफिल सजती है। अच्छा, वो तरतीब हमने ऐसे बनाई कि मेरी माशी सूरत हाल बड़ी कमज़ोर थी हमारी। वालिद साहब एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और हम 10 बहन भाई थे। मेरा एक भाई आलिम भी है। अच्छा। और काफ़ी पॉपुलर है यूरोप के अंदर, उसका नाम है मुफ्ती अब्दुल वहाब। तो वो दुनिया में निकलते हैं, सफ़रनामा उनका होता है, और वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, चैनल्स के साथ भी वाबस्ता है वो। तो एक दफ़ा यहाँ पर एक मदरसे में
رمضان کے مہینے میں اعتکاف ہو رہا تھا، اور اس میں جب ہم گئے تو میں سارے تقریباً برِ صغیر کے اور پاکستان کے اور مختلف جگہوں کے علماء آئے ہوئے تھے، اور وہ سالانہ اعتکاف ہو رہا تھا. اور اس میں ایک بزرگ آئے، تو جب ہم ملے تو شاید کیونکہ وہ اللہ والے تھے، ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ کس لیے آئے، ان کے مسائل کیا ہیں. تو انہوں نے ہمیں ایک نسخہ دیا جو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، اور پروگرام کے ذریعے آپ کے ذریعے بھی عوام کو بھی دینا چاہتا ہوں. انہوں نے 2 باتیں ہم سے کہی. انہوں نے کہا کہ جی جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ کر آپ سب بہن بھائی جمع ہو جائیں اور درود شریف کا ختم کریں. اور ایک چھوٹا سا درود شریف وصلی اللہ علی نبی الامی یہ پڑھ لیا کریں آپ، اور اس کے بعد دعا کر کے کھانا کھا لیا کریں. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ جی آپ قربانی دیا کریں، اور قربانی میں بھی اونٹ کی قربانی کریں. اچھا، وہ دن ہے، آج تقریباً کوئی 30 سال ہو گئے، 40 سال ہمارے یہاں یہ ترتیب ہے. ہم جب بھی جہاں بھی ہوتے ہیں، جتنے بہن بھائی موجود ہوتے ہیں، وہ سب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم ایک دفعہ ایک جمعہ ایک بھائی کے گھر، دوسرا جمعہ دوسرے بھائی کے گھر، اس طرح ہم جو ہے وہ ان کے یہاں جاتے ہیں، اور پھر جمعے کی نماز کے بعد ہم درود شریف کا ختم کرتے ہیں. اور پھر قربانی کا سلسلہ بھی ہم نے کیا. تو میری خواہش تھی، میرا جو چھوٹا بھائی تھا اس نے ایک دن ہم سے کہا، عبدالوہاب نے، کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ کیے ہیں، 100 منگائے تھے، 63 اپنے ہاتھ سے نہار کیے، اور پھر جب تھک گئے تو پھر باقی اونٹ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائے. تو یار میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی 63 اونٹ کروں. اس نے تو وہ پھر وہ سلسلہ ایسا چلا کہ الحمدللہ اب ہم کئی 100 جانور 63 اونٹ بھی کیے، سمجھے نا جانور، تو قربانی بڑھائی. اس نے ہماری جو زندگیوں میں بڑی تبدیلی لائی اس 2 عمل نے. تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی پریشان ہے کچھ ہے تو یہ 2 عمل کر لے، معاشی اس کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اور زندگی کے اندر ایک بہت بڑا ٹھہراؤ آ جائے گا اور بڑی کامیابیاں ملیں گی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. تو وہ ایک ہماری اس طرح سے وہ ہے. لیکن کوئی خصوصی طور پہ ہم اس طرح نہیں کرتے، لیکن عموماً یہ کرتے ہیں کہ میرے یہاں ہوتا کیا ہے کہ میرے پاس بہت سارے دوست نعت خواں ہیں. جیسے ابھی میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو ایک میرا دوست ہے اسد ایوب، اچھا اس کا فون آیا. اچھا، وہ جب بھی آتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے، چاہے وہ 1 ہو یا کوئی بھی ہو، چاہے 10 ہوں، تو میرے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو میں ان کو اس وقت تک جانے نہیں دیتا جب تک ان سے نعت نہ سن لوں. اچھا، وہ یہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اتنے بڑے سیلیبریٹی ہیں، اتنے بڑے نعت خواں، یا آفتاب بھائی اکیلے بیٹھے ہوئے اور ان کو نعت سناؤں. وہ بھی بڑی خوشی خوشی نعتیں سناتے ہیں. جیسے اب میں نے آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ سے بھی نعت سن کے ہی جاؤں گا، آپ سے بھی فرمائش کروں گا. تو یقیناً تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں جو کچھ بھی ہے یہ صرف حضور کی نسبت کا ہے. ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہوئی آپ کی باتوں اچھا، میں پھر دوسرا میں سائمہ ایک بات یہ ہے کہ مجھے جب بھی کوئی جیسے سیاسی ٹاک شو کے لیے تو میں چوز کرتا ہوں کہ مجھے اس چینل پہ جانا ہے، اس پہ نہیں جانا ہے، یا عام پروگرامات کے حوالے سے. لیکن جہاں پر حضور کی بات ہو، جہاں پر حضور کا ذکر ہو، میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بڑا چینل ہے یا چھوٹا ہے، یہ چھوٹا گھر ہے یا بڑا گھر ہے. میری مطلب میں اس جگہ ضرور جاتا ہوں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کی رسول کی بات ہو رہی ہو تو اس وقت وہ فرشتے جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں اپنی ترتیب بنا رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میری بھی اس وقت جو ہے وہ تصویر کھینچ جائے. تو میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مسجد کے اندر یا کسی جگہ پر بھی کسی مکتبہ فکر کا بھی کوئی بھی بیان ہو رہا ہو کچھ، میں اس میں 2 4 5 منٹ ضرور بیٹھتا ہوں کہ میری تصویر کھینچ جائے، تاکہ جب وہ قیامت کے دن جائے تو وہاں پر وہ تصویر میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے کہ میں اللہ اور اللہ کی رسول کی بات ہو رہی تھی تو میں وہاں موجود تھا. ماشاءاللہ، نہیں بہت اچھا لگا. آپ سب مہمانوں کو بہت شکریہ. اور بہت ساری باتیں آج ایسے سامنے آئیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پرسنالٹیز اس طرح کی ہیں کہ یہ صرف اور صرف اس طرح کی باتوں میں ہی انوالو ہیں، لیکن ہر انسان کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے. صرف اس کا سمجھنا ہم پر چھوڑ دیا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو اپنا کر اپنی زندگی کے رنگ ڈھنگ کو بدل دیں. تو سر آپ کی فرمائش پہ ایک کلام پیش کروں گی، اس کے بعد اجازت چاہوں گی. آپ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب نے وقت نکالا. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی
آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، مجھے اجازت دیجیے گا عرش کے مہمان میں انشاءاللہ تعالیٰ 12 ربیع النور شریف کی اس ٹرانسمیشن کو خاص طور پر دیکھیے گا، کیونکہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، اور عرش کے مہمان کی جہاں بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی اس عرش میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بزم میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے سائمہ کلیم کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجا من غفرته، الله 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 الله